بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ درود پاک پڑھنا اپنی عادت بنائیں اور اسے اپنے بچوں میں عام کرنا اپنا فرض سمجھیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات خود بھی کرتی ہے اور ہمیں بھی ایسا کرنے کا حکم ہے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر کہانی آپ تک خود بخود پہنچ جائے اور آپ کو ڈھونڈنے کی زحمت نہ کرنی پڑے۔ اگر آپ نے سبسکرائب کر دیا ہے تو اس محبت کا شکریہ۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں اسلام آباد سے براہ راست مدینہ منورہ آ گیا، اور ایسا کرتے وقت میرے پیش نظر یہ معصوم سی آرزو تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے قریب تر رہتے ہوئے مدینہ منورہ سے احرام باندھوں۔ بس اسے ایک طفلانہ سی طلب کہہ لیجیے، ورنہ ہم تو ان راہوں کی دھول بھی نہیں جنہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم بوسی کی سعادت اور فضیلت حاصل ہوئی۔ بیر علی کی مسجد ذی الحلیفہ سے احرام باندھنے اور نوافل ادا کرنے کے بعد جب میں اپنی گاڑی میں آ کے بیٹھا تو میرے میزبان نے میری سیٹ کو کچھ اور آرام دہ بنانے کے لیے اس کا لیور دبا دیا اور گرمی سے بچنے کے لیے ایئر کنڈیشن پوری رفتار سے چلایا۔ تو میرے اندر سے کسی نے سرگوشی کی کہ تم تو سنت رسول کے قریب تر رہنے کا سوچ کر آئے تھے، کچھ اندازہ ہے کہ وہ سفر کیسا تھا؟ کچھ جانتے ہو کہ ان دنوں موسموں کی شدت کا کیا عالم تھا؟ کچھ خبر ہے کہ 1400 سال پہلے یہ پہاڑ، یہ گھاٹیاں، یہ صحرا اور یہ پتھریلی پگڈنڈیاں کس حال میں تھی؟ کیا آج کچھ گمان کر سکتے ہو کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کارواں کس ساز و سامان کے ساتھ نکلا ہوگا؟ ان کی سواریوں، ان کے سامان خوراک، ان کے زاد راہ کا کچھ اندازہ ہے؟ کچھ قیاس کر سکتے ہو کہ آقا کو یہ فاصلہ طے کرتے کتنے کٹھن دن اور کتنی کڑی راتیں ان چٹیل پہاڑوں میں گزارنا پڑی ہوں گی؟ جانے آپ کو کن کن گھاٹیوں کی کیسی کیسی چڑھائیوں اور کیسی کیسی ڈھلوانوں سے گزرنا پڑا ہوگا، اور جب رحمت دو عالم تھکن سے چور کسی منزل پر پڑاؤ کرتے ہوں گے تو جانے آپ کو کھجوریں اور ستو بھی میسر آتے ہوں گے یا نہیں۔ جب یہ سارے سوالات میرے ذہن میں آ رہے تھے تو میرے ساتھی میزبان نے ایک سرخ لبنانی سیب میری طرف بڑھایا تو گاڑی مدینہ مکہ موٹر وے پر فراٹے بھرنے لگی، اور سنت نبوی کے قریب تر رہنے کی آرزو شرمسار سی ہو کر میرے دل میں بکل مار کر بیٹھ گئی۔ 3.5 گھنٹوں کے سفر کے دوران میری نگاہیں سڑک کے دونوں طرف بکھرے سیاہ رنگ کے پتھروں اور ان کے عقب میں پھیلے ریت کے ٹیلوں اور ان کی پشت پر کھڑے چٹیل پہاڑوں پر ہی جمی رہیں۔ اپنے دوست کی باتوں کا ہوں ہاں میں جواب دیتے ہوئے بھی میں اس کے پاس موجود نہ تھا۔ میری سوئی اس بات پر اٹکی ہوئی تھی کہ جانے ان میں سے کس پہاڑ پر حضور کی نگاہ مبارک پڑی ہو، جانے کون سی گھاٹی نے آپ کے پائے مبارک کو چوما ہو، جانے آپ کی اونٹنی نے کس جھاڑی کی کونپلیں کھائی ہوں۔ بیتے زمانے کی گمشدہ ساعتوں کی تلاش میں اتنی دور نکل گیا کہ میرے دوست کو گلہ ہونے لگا۔ جب میں حرم کعبہ میں داخل ہوا
تو مغرب کی اذان فضاؤں میں ایک ارتعاش سا پیدا کر رہی تھی۔ حرم کے زائرین کی تعداد مدینہ منورہ سے کہیں زیادہ تھی۔ عمومی مشق کے مطابق عقیدت مندوں کے کارواں اکثر و بیشتر مکہ میں ہی اترتے اور کچھ دن یہاں گزار کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور سلام پیش کرنے روانہ ہو جاتے۔ حرم کعبہ کی شام میں ایک عجب طرح کی دلربائی اور زیبائی ہوتی ہے، جیسے کوئی مسافر صدیوں کے لمبے سفر کے بعد کسی شام اپنے گھر لوٹ آئے، یا جیسے کوئی پرندہ دن بھر کی رزق کی تلاش میں بھٹکنے کے بعد ہر شام اپنے گھونسلے میں پلٹ آئے۔ یہ شام اپنے اندر وصل کی ایک ایسی لذت رکھتی ہے جسے کوئی بھی نام نہیں دیا جا سکتا، اور اس کی سرشاری وہی محسوس کر سکتا ہے جو گرد و پیش سے بے نیاز ہو کر خانہ کعبہ کو دیکھتا رہے، ٹکٹکی باندھ کر، آنکھ جھپکے بغیر۔ تو اس وقت اللہ کے گھر کا جلال و جمال حد کمال کو پہنچتا دکھائی دیتا ہے۔ طواف کرنے والوں کا دائرہ پھیلتا چلا جاتا ہے تو حرم کا دالان رب ذوالجلال کی کبریائی کے مشکبو تذکروں سے مہکنے لگتا ہے۔ میں نے ایسے بہت سے دیکھے ہیں جو چپ چاپ بیٹھے حرم کعبہ کو ٹک ٹک دیکھتے رہتے ہیں، نہ ان کی آنکھیں جھپکتی ہیں، نہ ان کے لب ہلتے ہیں، لیکن پتھر جیسے ان کے چہروں پر تازہ گلابوں کی لطافتیں کھلی ہوتی ہیں۔ گرد بندگی اور عبودیت کا ایک ایسا نورانی سا حالہ ہوتا ہے کہ آنکھ بھر کر ادھر دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حرم پاک کی صبح خوش جمال کا حسن شام کی رعنائی اور رات کی زیبائی کو سنو دیتا ہے۔ فجر کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کچھ ایسا سما باندھتی ہے جیسے آیات مقدسہ آسمانوں سے اتر رہی ہوں، لیکن صبح، شام اور رات پر کیا منحصر، اللہ کے گھر کی تو ہر ساتھ کا اپنا حسن اور اپنا جادو ہے۔ نماز مغرب، طواف، سعی اور نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد میں بھی ایک گوشے میں بیٹھ گیا اور دیر تک بیٹھا رہا۔ دنیا کے نگر نگر سے آئے مختلف چہروں، مختلف لباس، مختلف زبانوں اور مختلف طور طریقوں والے لوگ جب ایک ہی انداز میں لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرتے ہیں تو ایک عجیب سما پیدا ہو جاتا ہے، اور مجھے یہ سما بہت ہی بھاتا ہے۔ لیکن اکثر میں سوچتا ہوں کہ اللہ کی کبریائی پر یقین رکھنے اور یوں بے بانگ دہل اس کا اعلان کرنے والے ہم لوگ چڑیوں ممولوں کی طرح کیوں مر رہے ہیں؟ ہزاروں سجدوں سے نجات دینے والے صرف ایک سجدے پر یقین رکھنے کے باوجود ہم چھوٹی چھوٹی چوکھٹوں پر کیوں ماتھا ٹیک رہے ہیں؟ اور اللہ کے گھر کی دہلیز پر کھڑا ہو کر اتنا کھلا اور دو ٹوک اعلان کرنے والے بندگان خدا اتنے خوف زدہ کیوں رہنے لگے ہیں؟ ہم یہ کیوں بھول گئے ہیں کہ بندہ مومن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے؟ اور ہمیں کیوں یاد نہیں رہا کہ موت تو مومن کی عروسہ ہوتی ہے؟ میں مسلسل کعبہ کے غلاف کو دیکھ رہا ہوں، حجر اسود کے عین اوپر چھت کے قریب سنہری ریشے سے بنے ہوئے الفاظ یا حیو یا قیوم میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ شام،
رات میں تحلیل ہو رہی ہے، لیکن ہزاروں لاکھوں پر کی کمکموں کی روشنی نے حرم کے دالان کو نور میں نہلا دیا ہے۔ ایک دو دن بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا، تو بھی یہ دالان، یہ روشنیاں، یہ بیت اللہ اسی طرح موجود ہوں گے۔ یا حیو یا قیوم، میں تو شاید پھر سے دنیا کے جھمیلوں میں تجھے بھول جاؤں، لیکن تو مجھے یاد رکھنا، تو نے بھلا دیا تو میں کہاں جاؤں گا۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔